أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قاری محمد عبد الوہاب ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج 10واں رمضان مبارک ہے، پیام رمضان ہماری ٹرانسمیشن کا نام ہے۔ میں ہوں ارملہ حسن، امید کرتی ہوں جی آپ کا پہلا عشرہ جو ہے وہ بڑا اچھا گزرا ہوگا اور اب تک آپ کا روزہ بھی بہترین گزر رہا ہوگا۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں جی جن شخصیت کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا آج وصال ہے، اور اسلام کی تاریخ میں اگر کسی شخصیت کو محبت، وفاداری، اثار اور قربانی کا پیکر کہا جائے تو وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ، اسلام کی سب سے پہلی مومنہ اور دین اسلام کی سب سے بڑی حامی خاتون حضرت ختیجہ کو آج ہم یاد کریں گے اس ٹرانسمیشن میں اور ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں تو پاکیزگی، وقار اور بلند مرتبے کی حامل تو تھیں ہی، اسی لیے آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا، اور آپ کا وصال جو تاریخ اسلام ہے اس کا ایک ایسا غمگین لمحہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہرے صدمے میں مبتلا بھی کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس سال کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی دولت، محبت اور مکمل سپورٹ نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط بھی کیا۔
جب مکہ والوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی ہستی تھی جنہوں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، آپ پر ایمان لے کر آئیں اور ہر آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ یہ پروگرام جی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایمان، قربانی اور لازوال محبت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا، اور آج ہم اسی والے سے بات کریں گے، ان کی زندگی کے پہلوؤں پر بات کریں گے جو ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کے دین کے لیے ہر قربانی کا درس بھی دیتی ہے۔ اور اس اہم ترین موضوع پہ ہمیں جو گائیڈ کریں گے اس کے لیے پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ساتھ ساتھ کچن کے اندر ہمارے کنیز فاطمہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ قاری محمد عبدالوہاب ابراہیم تلاوت کے لیے موجود ہیں۔ بغدادی صاحب کے پاس جانے سے پہلے اور گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے مجھے ایک بریک لینی ہے، ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے، ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے، سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے، ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔
سبحان اللہ. پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں ارملہ حسن. مرغوب حمدانی صاحب کو آپ سن رہے تھے، اور آج ہم جن شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، اسلام کی سب سے پہلی مومنہ اور دین اسلام کی سب سے بڑی حامی خاتون. آج ہم ان کو یاد کریں گے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کے لیے پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. اور کچن میں جی ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ. کنیز السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. کل میں نے آپ کو بہت کم ٹائم دیا تھا اور آج میں آپ کو بہت سارا ٹائم دوں گی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کیا بنا رہی ہیں کچن میں؟ آج میں کچن میں بنا رہی ہوں پائن ایپل لیمنیٹ، پائن ایپل چکن جسے آپ سویٹ اینڈ ساور چکن بھی کہتے ہیں، اور بنانا پڈنگ. زبردست. تو آپ اپنا کام سٹارٹ کریں اور مین وائل پھر ہم آپ کے پاس دوبارہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کیوں نہ اچھائی کا ہاتھ بڑھایا جائے اور لائف بوائے سے ہاتھ دھوئے جائیں. ضرور. آپ ہاتھ دھوئیں، کام کریں، ہم آپ کے پاس دوبارہ سے آتے ہیں. بغدادی صاحب، جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، محبت، وفاداری، اثار، اس سب کی جیتی جاتی وہ اگزامپل رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں، اور جس طرح ان کے وصال کے بعد 2 سال کو غم کا سال بھی قرار دیا گیا. جی بے شک. صحابی کی ایک تعریف کی جاتی ہے کہ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، سبحان اللہ، اور حالت ایمان میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. سبحان اللہ. اور دیکھا کتنا؟ ایک لمحے کے لیے. اللہ اکبر. اور یہ صحابی کہلاتا ہے. اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کائنات میں بہترین دور میرا، یعنی میرے صحابہ کا دور ہے. سبحان اللہ. گویا کہ کائنات میں آج تک آپ عبادات کے اعتبار سے اگر پوری دنیا کے کتب اور اولیاء ان کی عبادات کو جمع کر لیں، جمع کر کے وہ ایک اس ادنا صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک نظر آپ علیہ السلام کو دیکھا تھا، ایک لمحے کے لیے حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی تھی. یہ مقام ہے کس کا؟ صحبت کا. جن کا تذکرہ خیر آج ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ ابتدائی زندگی حضور علیہ السلام کی اس زندگی کے 25 سال آپ کو نصیب ہوئے ہیں. 25 سال کی صحبت، یہ کوئی کم نہیں. اور یہ صحبت بھی پھر ایسی صحبت کہ جو مثالی تھی. کیوں؟ وہ ابتدائی زمانہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ قریش ہی کے قبیلہ سے تھیں، اور ان کی ایک آگے برانچ بن جاتی ہے، شاخ تھی بنو اسد ان سے. اور آپ کا خاندان تجارت کے اعتبار سے معروف تھا. آپ کے والد صاحب بہت بڑے تاجر تھے، بلکہ سیدہ خود جو ہے نا اس وقت عرب کی سب سے بڑی تاجر خاتون تھی. اللہ اکبر. اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس آپ کے والد کے ڈیتھ کے بعد، کیونکہ سب آپ کے پاس تھا، تو امپورٹ ایکسپورٹ میں اس وقت عرب میں اور بالخصوص حجاز اور مکہ کے اندر آپ کی ٹکر کا کوئی بھی تاجر نہیں تھا. حتیٰ کہ تاریخی روایات میں یہ پایا جاتا ہے کہ تمام تجار کا جتنا سامان ہوتا تھا اتنا صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت دوسرے ممالک کو جاتا تھا. اچھا، آپ نے شروع میں انٹرو کے اندر ایک بات کہی کہ آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں. اب اس بات سے اندازہ کریں گے کہ وہ سوسائٹی اس وقت کی، وہ معاشرہ جس کو ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ یہ کہ صدق اور امانت کے اندر معروف، نمبر 2 کہ پاکیزگی اور تقدس کے اعتبار سے بھی معروف. سبحان اللہ. اور بیفور اسلام آپ کو یہ طاہرہ کا لقب مل گیا. اللہ اکبر. اب اس سے اندازہ کریں گے کہ آپ کی کیا نسبت ہونی تھی. اللہ رب العزت نے اس نسبت کے لیے کس انداز میں آپ کو پاکیزہ، مقدس اور طاہرہ رکھا. اور صرف رکھا نہیں بلکہ اس کی شہرت بھی ہو گئی. بالکل. دوسری بات کہ آپ جب تجارت کے لیے حضور علیہ السلام کو آپ نے منتخب کیا، اس سے جو ایک بہت بڑی ایک آپ کی بات ملتی ہے کہ آپ نے کیوں حضور علیہ السلام کو تجارت کے لیے بھیجنا پسند کیا. اس لیے کہ آپ اپنے کاروبار کے اندر امانت اور دیانت کو پسند کرتی تھیں، اور کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھیں جو خود امین اور صادق ہو سبحان اللہ. اور تجارت کے اصول سے بھی واقف ہو. تو جب آپ علیہ السلام آپ کے مال تجارت لے کر شام کے لیے گئے تو آپ کے غلام میسرہ کے نام سے آپ کے ساتھ تھے، جو پورے راستے میں حضور علیہ السلام کے معمولات کا ملاحظہ کرتے رہے. واپس آ کر پوری رپورٹ جب ان کو دی،
اب اس سے پہلے میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا کہ آپ کی پہلے 2 شادیاں تھیں، ایک آپ کے شوہر کا وصال ہوا، ڈیتھ ہوئی، پھر دوسرے کے ساتھ شادی ہوئی، پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو آپ گویا کہ ایک طرح سے دنیا سے دل برداشتہ ہو کر کٹ کر تو آپ حرم مکہ کے اندر زیادہ رہتی تھیں، یعنی وہ دور کون سا، اور حرم مکہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرنا اور اس میں مشغول رہنا، جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس پر۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اچھا، اس میں آپ کو جو دعوت آتی گئی کئی جگہوں سے، کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی، بڑے بڑے تاجروں کی طرف سے نکاح کے لیے آپ کو کہا گیا، لیکن آپ نے بالکل ریفیوز کیا۔ اب یہاں آ جائیں کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امانت کے اندر، اپنی دیانت کے اندر، اپنے معمولات کے اندر کتنے پاکیزہ اور شہرت کے حامل ہیں، تو جب واپس آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے مال تجارت کا حساب دیا، تو اس وقت سیدہ نے اپنی بہن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ اب اس سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ، ضروری نہیں ہے یہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہے کہ مرد کی طرف سے ہی رشتہ جانا ہے، اگر کوئی اچھا ویلیوز والا مرد کسی جگہ میسر آ رہا ہے، امین ہے، صادق ہے اور ویلیوز والا ہے، تو اس کو عورت پیغام نکاح کا بھیج سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو باؤنڈریز آج کل کی لگی ہوئی ہیں، ہمیں ان پیغامات اور ان جو پروگرامز ہیں، میسیجز ہیں جو میسیجز ہیں، ہمارے لیے ظاہری بات ہے، ہم نے خالی ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ ان کی زندگی کی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھ لیں کہ وہ ابتدائی دور، یعنی ایک میں چھوٹا سا اس کا ایک پہلو لے لیتا ہوں صرف، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، آپ واپس تشریف لاتے ہیں، وہ دس سے رونی وہ کمبل اوڑھ کر۔ اچھا، اس کے بعد ایک انقطاع آ جاتا ہے، اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شدید پریشان ہوتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے وہ جو وحی اور فرشتہ میری طرف بھیجا تھا، اب وہ کٹ کیوں گیا ہے۔ اچھا، جب اس پریشانی کا اظہار سیدہ سے فرماتے تو سیدہ فرماتی کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ 4 چیزیں آپ بیان کرتی ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار، آپ صادق ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، اور آپ بے کس لوگوں کے کام خود کرتے ہیں، ان کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، اور مشکلات اور پریشانیوں کے اندر آپ صبر کرنے والے ہیں۔ ان چیزوں کو گننے کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ایسا کرنے والا ہے۔ تو پھر اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ بندتا، اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ دوبارہ وحی کا نزول بھی ہوا، اور وہ دور جس میں کفار ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم اور ستم ڈھانے والے تھے، آپ کو اکیلا چھوڑا ہوا تھا۔ آپ نے خود ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تو اکثر آپ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور ایون کے تذکرہ فرماتے ہوئے جذباتی ہو جاتے تھے۔ تو ایک بار فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آیا، کہتی ہیں مجھے کبھی جو امہات المومنین میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا مجھے خدیجہ الکبریٰ پہ آیا، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے وصال ان کا ہو چکا تھا، تو اس کے باوجود بھی مجھے ان پر اس لیے رشک آتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو ایک بار اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو سیدہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگیں کہ آپ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ ایک بزرگ عورت تھیں عرب کی، اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں آپ کو میری صورت میں ایک اچھی بیوی عطا کی ہے، تو آپ باقاعدہ اس بات کے اوپر غصہ ہوئے، اور آپ فرمانے لگے عائشہ نہیں، مجھے سیدہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، آپ اس وقت مجھ پر ایمان لے آئیں اور مجھے تسلیم کیا جب مجھے تسلیم کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور آپ نے اس وقت سارا مال میرے قدروں میں نشاور کیا اشاعت اسلام کے لیے، جس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی دنیا ظاہری طور پر ہر بندہ ڈیمیج کرنے کے چکر میں تھا، سیدہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو گویا کہ اسلام کی اشاعت میں آغاز جو ہوا اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رول ہے۔ اچھا بغدادی صاحب، جس طرح سے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس میں جو اسلام لانے سے لے کر اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، لیکن اس میں ایک جو باہمی رشتہ تھا دونوں کا، اس میں بھی بہت ساری اگزامپلز ہمیں نظر آتی ہیں، اور جیسے بھی اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ریفرنس بھی دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ایسے فیکٹرز جو اس ریلیشن شپ سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ آج کے موجودہ دور سے ہم اسے ریلیٹ کر پائیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا نا احترام کا رشتہ ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں اگر تو دونوں اطراف سے احترام کا رشتہ تھا، کیونکہ میں اس کو بلکہ بڑا اچھا آپ نے کہا ہے، اس کو اگر ریلیٹ کریں آج کی سوسائٹی کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کی مقدس ترین ہستی اور شخصیت، اب جب ان کے ساتھ ایک ہر بندے کے نا عام حالات کے اندر آج دنیا میں
اگر کوئی عورت کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو یا اس کا منصب ہو تو وہ اس کے ساتھ اگر نکاح کرتی ہے تو وہ اس کی کئی مشکلات اور پریشانیوں اور اس کے تلخ رویوں کو بھی برداشت کرتی ہے. لیکن آپ وہاں پر دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی عظیم ترین ہستی ہونے کے باوجود سیدہ کے ساتھ جو آپ کا رویہ، معاملات اور طریقہ، نرمی، غم گساری اور یہ چیزیں اس انداز میں تھیں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، دونوں طرف سے تھا، یہ ایک سائڈ سے نہیں تھا. وہاں سے بھی ادب اور احترام کا رشتہ تھا، یہاں سے بھی ادب اور احترام کا رشتہ تھا، جو کہ ایک مثالی بن گیا اس کے بعد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کائنات میں شاید پورا وہ سال جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی کہ غم کا سال. کیوں غم کا سال؟ اس لیے کہا گیا نا کہ کوئی جب آپ کا پیاری ہستی، کوئی ایسا آپ کا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو تبھی آپ زیادہ غمگین ہوں گے. تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا خاص رشتہ آپ کے ساتھ تھا کہ آپ ہر جگہ پر آپ کے ساتھ کھڑی ہوئیں، شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کے درمیان میں نارمل نونک جھونک چلتی ہے. آج کے دور میں خاص کر کے دیکھ لیں ہم، میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، میری یہ نہیں ہو رہی، یا میں کما رہی ہوں اور آپ بیٹھے ہیں. اب دیکھیں نا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بھی مال و دولت تھا اس وقت، میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا، اتنی بڑی تاجرہ، اپنا سارا مال پہلے ہی دن قربان کر دیا، تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، یعنی اس خوشی کے اندر. تو یہ وہ رشتے تھے نا جس کی وجہ سے پھر آپ کی بھی رسپیکٹ ہوئی. دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کے ساتھ 25 سال تک ایک ہی نکاح رہا، یعنی کہ اس وقت تک کوئی دوسری عورت حضور کے عقد میں نہیں آئی. اچھا، یہ مناسبت آپ دو جگہوں سے جوڑ سکتی ہیں. نمبر ایک کہ سیدہ خدیجہ کا لقب تھا طاہرہ، آپ کے بطن میں سے پیدائش ہونے والی سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ آج تک الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور ایسی مقدس ہستی. تو وہ طاہرہ، وہ بھی طاہرہ، یہ بھی طاہرہ. اچھا، دوسری وہ بھی 25 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں اکیلے رہیں، کوئی دوسری عورت نہیں تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام علی علیہ السلام کے عقد میں رہیں، جب تک رہیں اس وقت تک کوئی دوسری عورت ان کے عقد میں نہیں تھی. وصال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا. اچھا، اس کے بعد عام الحزن کا جب آیا تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اتنے غمگین ہوتے تھے کہ ایک بار یعنی کہ ہوتا ہے نا جس طرح بندے کے اوپر ایک اعصاب کے اوپر چیزیں طاری ہو جاتی ہیں، ہر وقت آپ کی یاد دماغ میں رہتی. تو آپ ایسے گھر میں موجود تھے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن جو آواز میں سیدہ کے ساتھ مشابہت رکھتی تھیں، آپ تشریف لائیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی. تو وہ جو آواز دی اجازت چاہنے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جیسے ان کو فیل ہوا کہ خدیجہ الکبریٰ آ گئی ہیں. اب اس سے اندازہ کریں، یہ آج بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے ہیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ کوئی ان کا آگے تو آواز کی مشابہت کی بیس پر کہتے ہیں مجھے تو لگا فلاں آ گیا، یا چہرہ دیکھا تو مجھے لگا بیٹا آپ، مجھے تو یوں لگا آپ کے والد آ گئے. تو ایسے آپ نے جب دیکھا تو پھر جب اس کے بعد نظر گئی اور دیکھا کہ یہ تو ان کی بہن ہیں، حالہ ان کا نام تھا، تو کہنے لگے ہو میں تو سمجھا کہ میں تو یہ تو حالہ ہیں مراد کہ میں تو سمجھا تھا خدیجہ تو کبریٰ آ گئی ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ ایک شوہر اور ایک بیوی کا آپس کا تعلق کتنا مضبوط تھا. واہ، بہت زبردست بات ہے جی. اور جس طرح سے اگزامپلز ہمارے لیے ان سارے واقعات کے اندر بغدادی صاحب جو کوٹ بھی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سب کے لیے لرننگ ایک فیکٹر موجود ہے. اس میں ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، محبوب حمدانی صاحب اور کنیز فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا کنیز فاطمہ کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم بغدادی صاحب سے ڈسکشن بھی کرتے ہیں. کنیز فاطمہ کے کچن میں کیا ہو رہا ہے اور کیا بنا رہی ہیں، بتائیں ذرا ہمیں. کچن میں اس ٹائم چکن کی میرینیشن ہو رہی ہے جو ہم نے پائن ایپل چکن میں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس کی میرینیشن میں جو میں نے انگریڈینٹس یوز کیے ہیں وہ ہے انڈا، میدا، کارن فلور، لہسن پاؤڈر، کالی مرچ، نمک، سویا ساس، چلی ساس اینڈ ونیگر. دیٹس اٹ. اس کو آپ نے 15 سے 20 منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ لینا ہے اور آپ نے اس کے بعد اس کو فرائی کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ بہت کلرفل سی ہمیں سبزیاں بھی نظر آ رہی ہیں. بالکل، یلو بیل پیپر ہے، ریڈ بیل پیپر ہے اور گرین کیپسیکم ہے.
تو یہ ساری سبزیاں اس میں جائیں گی. اور اگر اس کا میتھڈ کی بات کی جائے تو بتا دیں ہمیں. میتھڈ کا یہ ہے کہ چکن کو فرائی کر لیا, فرائی کرنے کے بعد آپ نے آئل کے اندر یہ ساری ویجیٹیبلس ڈال دی ہیں, جو آپ کو ویجیٹیبلس پسند ہیں, اس کو آپ نے اچھے سے سوتے کرنا ہے. سوتے کر کے آپ نے اس کے اندر بلیک پیپر, سالٹ اور گارلک پاؤڈر ایڈ کرنا ہے اور چکن پاؤڈر ڈالنا ہے. چکن پاؤڈر ڈال کے ان ویجیٹیبلس کو آپ نے اچھے سے پکانا ہے. پکانے کے بعد جو پائن ایپل ہے, پائن ایپل کو آپ نے کیوبس میں کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے. ایڈ کرنے کے بعد جو آپ کا فرائیڈ چکن ہے وہ ڈال دینا ہے, اور لاسٹ پہ ساسز ڈالنی ہے. ساسز میں سویا ساس, چلی ساس, ونیگر, کیچپ, اینڈ اس میں وہ جائے گی براؤن شوگر. براؤن شوگر جائے گی اس کے ٹیسٹ کو, سویٹنس اور ساورنس کو بیلنس کرنے کے لیے. اور آپ کی جو پائن ایپل چکن کی گریوی ہے وہ بالکل ریڈی ہے, اور اس کے آپ بوائلڈ رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اور ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں آپ اپنا کام کریں. مین وائل ہم ڈسکشن کرتے ہیں. وقداری صاحب, جیسے ہم بریک پر جانے سے پہلے بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہم موجودہ دور سے اس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جہاں ہم بات کر رہے ہیں, ایک ورکنگ ویمن کے طور پہ بھی انہوں نے بڑا ایک رول ماڈل کے طور پہ بہت ساری خواتین کے لیے وہ ہیں. میں چاہوں گی کہ ان کی یہ جو ورکنگ لائف تھی اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہاں, یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ رول ماڈل تو ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اور امہات المومنین سے جو چیزیں ہمیں میسر آ جائیں آج کی سوسائٹی کے اندر, ظاہر وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. بالکل آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہم آج کی سوسائٹی اصل میں افراط اور تفریط کا شکار ہے, ایکسٹریمسٹ ہیں. یعنی یا تو حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور یا بالکل ہی وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو آج جو کانسیپٹ اب پایا جاتا ہے عورت کے حوالے سے, تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل جو ہے نا بند کر کے بس گھر کی چار دیواری کے اندر اور کھانے پکانے کے اندر محدود کر دیا جائے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بس آؤٹ رہیں اور باہر رہیں اور کام کاج کریں اور یہ اس ماحول میں رہیں. تو اسلام جو ہے نا یہ ایک بڑا, یعنی پورے اسلام کو اگر آپ اس کی تمام خصوصیات کو اسلام کی کسی ایک صفت میں جمع کرنا چاہیں تو وہ اعتدال پسندی ہے. اعتدال اور توازن. ہر کام میں اگر آپ اعتدال اختیار کر لیں تو اسلام کا حسن آپ کو نظر آ جائے گا. تو ایسے ہی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہ آپ اسلام سے قبل بھی ایک ورکنگ لیڈی کے طور پر تھیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ ایک ورکنگ لیڈی کے طور پر رہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشیر تھیں, ایڈوائزر تھیں. اور اس مشکل وقت کے اندر دیکھیں کسی کی تصدیق آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں نہیں فرما رہے تھے. ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب 4 عورتیں دنیا کے اندر آپ کے پاس ایسی ہیں کہ جن کی آپ اقتدا کر سکتے ہیں. وہ آپ دیکھیں گے ادھر وہ فرعون کی بیوی آسیہ, ان کا بتایا, فرمایا کہ وہ بھی ایک ماڈل, رول ماڈل لیڈی تھی, کہ اتنے تلخ انسان کے ساتھ جس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا لیکن انہوں نے وہاں بھی اپنی ویلیوز کے مطابق نبھا کیا, اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو دوسری 2 لیڈیز کا نام لے کر تیسرا انہوں نے نام لیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, کہ یہ رول ماڈل ہیں. یہ خود یہ اب میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اور کسی کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ رول ماڈل ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ابھی شاید ایک دن پہلے ہم نے خواتین کا کوئی عالمی دن کے اوپر بات کی تھی, تو جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ گھر میں ذرا کھانا پکانا, نان و نفقہ, یہ ساری ذمہ داری ایک مرد کی ہوتی ہے, یہ عورت کے اوپر واجب نہیں ہے. اچھا, یہ ایک پہلو ہے اس کا, تاکہ وہ مینج بھی ہو جائے نا, برابر ہو جائے. تو اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے, میں وہ یہاں ذکر کر کے اور انہی کے تذکرے سے ہے تو اس کو ریلیٹ بھی کر دیتا ہوں. حدیث پاک یہ ہے کہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, ابھی آپ کے پاس سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے, آپ کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں سالن بھی ہے, کھانا ہے آپ کا, تو وہ لے کر آ رہی ہیں. اور جب وہ تشریف لے آئیں تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام کہنا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ یہ تھا, ان کو جنت میں موتیوں کے محلات کی بشارت دینا, خوشخبری دینا. تو اب اس میں کتنی چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ وہ کھانا لے کر آ رہی ہیں, تو وہ اس وقت کی اعلیٰ تاجر ہونے کے باوجود وہ گھر میں کھانا بھی بنا رہی ہیں. یہ ورکنگ ریلیشنز ہیں, کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ میں تو نوکر رکھ کے تو میں کھانا تو بنوا سکتی ہوں نا, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خود کھانا لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاؤں. آج بھی تو گھروں میں یہ ہوتا ہے, اور اس میں حرج نہیں ہے کرنے میں, لیکن کام کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. اگر آپ
کوپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوپریٹ دونوں سائڈوں سے ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور جب دونوں اطراف سے گھروں میں آپ معاملات کو ٹھیک لے کر چلیں گے نا تو کبھی پرابلم نہیں آتی ہے. بالکل صحیح. اگر ہم رول ماڈلز ان کو اسی لیے لیتے ہیں کہ ہم آج کی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے اگر گھروں کے اندر پرابلمز آتے ہیں تو یہ چیک کیا جائے کہ وہ کس کی وجہ سے ہیں. کیا کسی ایک شخص کی وجہ سے ہیں یا دونوں کی وجہ سے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر دونوں پیرل اس نظام کو لے کر چلیں گے تو پرابلم نہیں آئے گا. نمبر 2 کیا تھا وہاں پر کہ اللہ سلام کہہ رہا ہے ورکنگ لیڈی جو اسلام کی اشاعت کے لیے کھڑی ہوئیں, جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا, ان کو اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کے ساتھ کیسے قبول کیا, خود سلام بھیجا ان کے لیے. سبحان اللہ. اور تیسری بات کہ دنیا کے اندر ہی ان کو بشارت دے دی کہ آپ نے جو کچھ یہ کیا میرے ہاں یہ مقبول ہے. آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے اس پورے آج 25 سال تک یہ جو معاملات گزرے اس کے اندر آپ نے اس اسلام کی اشاعت کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو انعام کے طور پر جنت میں موتیوں کے محلات کی خوشخبری ہے. تو یہ وہ ورکنگ ریلیشنز ہیں. اسی لیے اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہمارا ہوتا ہے بعض اوقات کیونکہ عبادات کے اوپر بھی ہماری بات ہوتی رہی ہے, صرف اگر آپ فرائض کو پورا کریں اور جو باقی معاملات آپ کو حقوق کے کہے گئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجام دے دیں, تو میں کہتا ہوں آج کے دور میں رزق حلال کھانے والا, حقوق فرائض انجام دینے والا اور صرف فرض عبادات کر لینے والا اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. جو پورا دن سجدے میں بیٹھا ہوا ہے نا, پورا دن سجدے میں ہے, بالکل صحیح. اور پورا دن روزے سے اور رات کو سجدوں میں ہے, اس بندے سے بڑھ کر وہ شخص ہے جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, اپنے بچوں کی عزت کرتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے. یہ بڑا ولی ہے. تو جو عورت بھی گھر میں اس طرح کا وقت گزارتی ہے اور جو خاوند بھی اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ وقت گزارتا ہے, ان سے بڑا آج کے دور کا ولی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ان سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ بھی اسی انداز میں اپنے ورکنگ ریلیشن لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی جنت میں سے اسی طرح کی بشارتیں آئیں گی. آمین آمین. ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمدانی صاحب سے امداد کی ریکویسٹ بھی کریں گے اور بغدادی صاحب سے ڈسکشن بھی جاری رکھیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. سبحان اللہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے, اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے, اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. آپ ہی خاتم الانبیاء ہیں, آپ ہی سید الانبیاء ہیں, آپ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا, میرے رب کا یہی فیصلہ ہے, آپ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا, میرے رب کا یہی فیصلہ ہے. لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے, پھول میں کے میرے چمن کے, لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے, پھول میں کے میرے چمن کے, پنجتن نے اتنا نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے, پنجتن نے اتنا نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. امتی ہوں میں شاہ زمن کا اور خادم حسین و حسن کا, امتی ہوں میں شاہ زمن کا اور خادم حسین و حسن کا, صدقے جاؤں حسین و حسن کے, صدقے جاؤں حسین و حسن کے, ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے, صدقے جاؤں حسین و حسن کے,
ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ، مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بغدادی صاحب، چونکہ ہم بات بھی کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے حوالے سے، جو ایج ڈفرینس تھا اور جس صورتحال میں اور جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے رشتے کا پیغام بھیجا گیا اپنی بہن کے ذریعے، اس شادی کے بعد کی تو بات ہم نے بھی ڈسکس کی، لیکن اس سے پہلے بھی یہ ایک منفرد مثال تو تھی اس وقت۔ بے شک جی، بے شک۔ اس میں دیکھیں کہ بہت ساری انفرادی چیزیں اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک تو بیفور ٹائم جس طرح میں نے عرض بھی کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ہمیں آج کے دور میں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو اگر بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے تاجروں کی طرف سے رشتے آتے ہیں تو آپ آج بھی رشتوں کے انتخاب میں مال و دولت کو ترجیح نہ دیں، منصب کو ترجیح نہ دیں، واہ واہ واہ، اس کے اوپر میں بلکہ ویلیوز کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے نا، ویلیوز کو۔ اور یہ قدرتی کیونکہ بات شروع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر ایک حدیث پاک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المرأۃ تنکح لاربعین، عورت 4 چیزوں کی وجہ سے آپ عورت کے ساتھ نکاح کریں، اور وہ 4 کون سی ہیں؟ لحسبها ولنسبها ولحسبها ولمالها ولدینها، ٹھیک ہے۔ اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ اس کا منصب، یعنی کسی بڑے عہدے پر فائز ہے اور مال کما رہی ہے تو اس لیے نکاح کرنا ہے، یا اس لیے نکاح کریں اس سے کہ وہ سوسائٹی کے اندر کسی بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے۔ تو آخری تھا کہ وہ اس کے ساتھ آپ شادی کر رہی ہیں اگر تو ولدینہا، یا دین کی وجہ سے۔ اچھا، دین کو جو یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے ویلیوز کے ساتھ، یعنی دین سے مراد یہاں فنڈامنٹلزم نہیں ہے بلکہ دین سے مراد ویلیوز ہیں، اقدار کی حامل عورت۔ اور اس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تینوں پہلے والیوں کو چھوڑ کے، تو اس ویلیوز کو فرمایا کہ جو اس ویلیوز والی کو اپنائے گا وہ کامیاب ہے۔ تو اب گویا کہ یہاں پر بھی ہمیں مثال کیا ملتی ہے کہ سیدہ نے بھی اپنے شوہر کے انتخاب میں مال و دولت نہیں دیکھا، خود تاجرہ تھی نا اس وقت کی بہت بڑی، یہی کیا تھی نا کہ مجھے بھی کوئی تاجر آ بھی رہے ہیں آلریڈی رشتے، اور کثرت سے رشتے تاریخ میں اگر آپ کو باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ کئی دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے رشتے آتے تھے، لیکن آپ انکار کرتی تھیں اور کبھی اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن یہاں آ کر جب ویلیوز دیکھیں تو ویلیوز کے اوپر پھر انہوں نے کوئی دوسری رائے پیش نہیں کی۔ تو یہ ہمیں روزمرہ کی لائف کے اندر اپنی بچیوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم آج کل کس میں چلے گئے، ہم پہلے ناپتے ہیں سب سے، لوگوں کے قد ناپتے ہیں، لوگوں کے کلر چیک کرتے ہیں، لوگوں کے مال دیکھتے ہیں کتنے ہیں، اس کے بعد ہم جاتے، یہ تو ویلیوز والا تو کیس ہی ختم ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اگر میں یہاں ذکر نہ کروں تو وہ بھی اس مناسبت سے رہ جائے گا معاملہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس طرح ہم نے مناسبت ایک جوڑی تھی نا کہ 25 سال تک وہ ان کے نکاح میں رہیں، تو سیدہ فاطمہ کے جب تک نکاح میں رہی ہیں، وصال نہیں ہوا، حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ جو ہی وصال ہوا تو ان کے بھائی تھے عقیل، تو ان سے کہنے لگے، اور وہ ماہر انصاب تھے، یعنی کہ جو لوگوں کے نسب ہوتے ہیں نا ان کے اندر ان کی اسپیشلائزیشن تھی۔ تو ان سے کہنے لگے کہ انظر لی امراتن، اے عقیل بھائی میرے لیے ایک عورت دیکھو۔ کون سی عورت دیکھو؟ کہ الفحولۃ من العرب، عرب کی ایک بہادر خاتون ہو، ٹھیک ہے، ویلیوز والی لیڈی ہو، اور کیا ہو کہ اس کی میرے ساتھ شادی کروائیں، پھر وہ میرے لیے جو بچے پیدا کرے گی وہ بچے شاہ سوار کہلائیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ فکر کا، کہ وہ عورت مالدار نہیں ہو، وہ عورت انہوں نے کہا کہ بہادر ہو، ویلیوز والی عورت ہو، ماں، پھر اس کی بیٹی سے میری نکاح کروانا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ہم ویلیوز دیکھتے ہیں وقت کی، لوگ ماؤں کو چیک کرتے ہیں ویلیوز کو کہ ان کی مائیں کیسی تھیں، پھر آگے بیٹیاں کیسی ہوں گی، خاندان اوورال کیسا ہے۔ اگر یہ ویلیوز ہم آج بھی اس پہ سلیکٹ کر کے چلیں۔ اب انہوں نے جو ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، لیکن انہوں نے جب نکاح میں آنے کے بعد سیدہ فاطمہ کے احترام کے اندر اپنا کبھی نام فاطمہ رکھا ہی نہیں، اس کے بعد ام البنین کے نام سے، اپنی کنیت کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اب ان کا آگے دیکھیں، حضرت عباس ان کے بیٹے تھے،
کہ جب مشکل وقت بھی آ گیا تو آپ نے بازو کٹوا لیے لیکن اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ شاہسوار تھے. واہ واہ واہ. تو جب اس طرح کی مائیں ہوتی ہیں تو ایسے شاہسوار پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک بڑا اچھا پہلو ہے کہ آج یہ ذکر ہو رہا ہے. اور اس ذکر سے دیکھیں سیدہ نے بڑے مشکل وقت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسے ساتھ دیا اور اسلام کا. شعیب ابی طالب کا واقعہ سب نے سنا ہے. پورے قریش نے بائیکاٹ کر دیا اور حضرت ابو طالب اور ان کا خاندان ایک غار کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا, بند کر دیا گیا. اس جگہ 3 سال تک رہنے کے بعد اگر اللہ کی تو ہستی موجود ہے لیکن سیدہ کا مال نہ ہوتا تو شاید مسلمان اس حالت میں آج نہ ہوتے. آپ نے اپنا مال قربان کیا. حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ کا نام آتا ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال ان 3 سالوں میں قربان کر دیا. حتیٰ کہ سیدہ کا ایک بھتیجا تھی حضرت حزام بن حکیم, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اونٹ لدے ہوئے گندم کے اور اناج کے وہ جا کے شعیب ابی طالب کے اندر مشکلات برداشت کر کے قریش کی وہ پہنچا کے آتے تھے. ظاہر مالدار تھے, تاجر تھے, اب قریش والوں کے لیے ان کو روکنا بھی مشکل تھا. تو اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے کیسے کیسے لوگوں سے کام لے لیا آگے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کس حد تک اسلام کی بھی خدمت کی, کس حد تک شوہر کی بھی خدمت کی, اور ویلیوز اور اقدار کا کس حد تک خیال رکھا. اور آج صدیاں بیت جانے کے بعد ہم بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. ایسے ہی آپ بھی اپنے بچوں کے جب انتخاب کرنے جائیں تو یہ جو 2 باتیں میں نے, ایک ہمارے پاس سیدہ کا کردار ہے اور دوسرا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے عرض کر دیا, اور حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے وہ اس میں بیان کر دی کہ اس میں 4 اصول آپ نے بیان کر دیے. آخری اصول کہا کہ جو ویلیویبل لیڈی ہوگی اس کو ترجیح دینی ہے, مال, حسب, نسب, پیسہ, دولت, ان چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھنا. تو اس لیے آج ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم جہیزنا کی طرف نظر نہ کریں, ہم بڑے بڑے عہدوں کی طرف نظر نہ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی عورت لے کر آئیں جو کم از کم گھروں کی رونق بن جائے, گھروں کی برکت بن جائے, گھروں کے اندر برکت آ جائے, بچوں میں اخلاق آئے, دین آئے, ویلیوز آئیں. یہ چھوٹے بچوں کی اگر پرورش نہیں ہوگی نا, آج جو یہ ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں یورپ کے جتنے بھی انگریز, ساری سائیکالوجی اس بات کے اوپر متفق ہے کہ بچہ پہلے 6 سال کے اندر جو بننا ہوتا ہے بن چکا ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے نیورون جتنے آپ 6 سال کے اندر ایکٹیو کر لیتے ہو آپ کی اگلی ساری زندگی انہی 6 سال کے اوپر بیس کرتی ہے. تو جتنے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے اتنا ہی فاسٹ لرنر یا ڈل مائنڈ یا ایوریج بندہ کہلائے گا. تو وہ 6 سال تو ہم اپنے ماؤں بہنوں کی اچھی سلیکشن نہ ہونے کی بنیاد پر گھروں میں لڑائی جھگڑوں کے اندر بچوں کو گزار دیتے ہیں. اور جو بچہ پورا دن بیٹھ کے گھر میں لڑائی جھگڑے سن رہا ہوگا تو اس کی تربیت کیا ہوگی. ویری امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ بغدادی صاحب, بہت شکریہ. ہمدانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی, اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. جس کی دربار سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی
ہوگی یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی جس کی دربارے دل تڑپ جائے گا اے زائر بطحا تیرا دل تڑپ جائے گا اے زائر بطحا تیرا تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی جس کی دربارے روز محشر نہ کوئی اور ہمارا ہوگا روز محشر نہ کوئی اور ہمارا ہوگا سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی جس کی دربارے تجھ سے پوچھا نا نکیروں نے ظہوری کچھ بھی تجھ سے پوچھا نا نکیروں نے ظہوری کچھ بھی قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی
جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عدنان حجویری ہمارے ساتھ موجود ہے جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرے تھے۔ بریک کے بعد پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور اب جو قابل عزت اور قابل احترام شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، جن کا نام جو ہے پاکستان کی عدالتی، قانونی اور سماجی تاریخ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ایک ماہر قانون دان ہوں، انسانی حقوق کی سرگرم کارکن کہیں، معروف شاعر علامہ محمد اقبال کی بہو ہونے کے ناطے بھی جو ان کی فکری و عملی جد و جہد ہے وہ ایک مثال ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں قانون اور انصاف کے فروغ کے لیے بہت کام بھی کیا ہے، اور بطور جج لاہور ہائی کورٹ بے شمار تاریخی فیصلے بھی دیے ہیں۔ ان کی قانونی خدمات کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جائے، تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے اور سماجی انصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے کردار کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج وہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، اور رمضان ہے، ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا، بٹ اسٹل اٹس این آنر کہ آپ آئیں۔ کیسا گزرا ہے رمضان؟ کیسا گزرتا ہے نارملی؟ یہ روزے تو مفت کے روزے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ نہیں لگتا، چلے یہ تو اچھی بات ہے، موسم قدرے بہتر ہے اس وجہ سے بھی۔ اور روزہ بھی چھوٹا ہے۔ چھوٹا ہے بالکل۔ ویسے آپ نے تو وہ والے روزے بھی رکھے ہیں، ہم سب نے کہ بہت لمبے لمبے گرمی میں، 19 گھنٹے کے، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بہت۔ تو رمضان میں نارملی آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ کوئی خاص نہیں، روزہ رکھا اور اس کے بعد میں نماز پڑھ کے تھوڑا سا ضرور دوبارہ سوتی ہیں؟ سوتی ہوں، اس کے بعد اٹھ کے دفتر چلی گئی، کوئی وہاں جا کے کام کر لیا، واپس آئے، گھر میں کوئی کی دیکھ بھال کی، اس کے بعد تھوڑا سا استراحت کی، ابھی اٹھ جاتی ہوں، بس پھر پڑھ کے نا نماز عصر کی، روزے کی تیاری۔ کیا بات ہے۔ تو نارملی افطاری میں گھر میں کیا بنواتی ہیں؟ کیا شوق ہے آپ کو؟ کچھ نہیں، یا اپنی بس جو بھی مل جائے وہ میں تو لے لیتی ہوں، لیکن کیونکہ میرے بچے بھی آتے ہیں تو وہی دہی پھلکیاں، پکوڑے، اس طرح کی چیزوں کا شوق بڑے کرتے ہیں، نمکین چیزوں کا، میٹھی چیز کوئی نہیں روزے میں کھاتا۔ ہاں، وہ کھائی بھی ذرا مشکل سے جاتی ہے۔ اچھا ناصر صاحبہ، ظاہر ہے ہم ابھی جس طرح سے موجودہ حالات و واقعات میں ضرور آپ سے چاہوں گی کہ آپ نے جب قانون کا شعبہ اختیار کیا تھا تو ظاہر ہے اس وقت خواتین بہت کم تعداد میں ہوا کرتی تھیں، اور اب ماشاءاللہ خواتین کی ریپریزنٹیشن بہت زیادہ بھی ہے۔ ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ بہت سارے جو ہے نا یہ کیس کرنے والی یا جن کے ہوتے ہیں تنازع، وہ بھی تو خواتین ہیں، آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے۔ بالکل۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ بھی تھا، اور یہ آپ کتنا انکریجنگ بھی ہے بہت ساری خواتین کے لیے۔ آپ جب تھیں تو آپ کیا چیلنجز آپ کو لگتے تھے ان خواتین کے بھی جو آپ کے پاس آتی تھیں؟ یہی کہ بس عدالت بات سن لے، لیکن عدالت سنتی تھی، کبھی میں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ میرے عورت ہونے کے ناطے میری بات نہیں سنے گی، اسی طرح ہمیشہ سنتے تھے، اور میں تیاری کر کے جاتی تھی ہر اس کا مقدمے کا، تو یہ ہے کہ سنتے بھی تھے اور فیصلہ بھی مناسب دیتے تھے، اکثر و بیشتر تو ہمارے حق میں ہی ہوتا تھا۔ بہترین۔ اچھا جج صاحب، جس سے بھی آپ نے خود بھی بات کی کہ سنا جاتا تھا، اب یہاں پر آج کل ہم جب ہمیشہ بھی بات کرتے ہیں، انفیکٹ مختلف جب لوگ تنظیموں کے بھی آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سزاؤں کا تعین ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں تاخیر بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ چیزیں بیک لاگ میں ہوتی ہیں، اور وہ کیسز میں سزائیں نہ ملنے سے مجرم ہے یا ملزم ہے اس کو چھوٹ بھی بہت زیادہ مل جاتی ہے۔ آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں؟ اصل میں وکیل بھی تو ساتھ نہیں نہ دیتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ التوا میں رہے کیس، تاکہ تیاری ان کی پوری نہ ہو تو وہ پوری کر سکیں، کیس بہتر آرگیو کر سکیں۔ تو میں تو کوشش کرتی تھی جلد از جلد سارا معاملہ جو ہے نا وہ نپٹا لوں، اور پھر جج سے گزارش کروں، گزارش ہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ جلدی فیصلہ دے دیں، تو اکثر بیشتر دے ہی دیتے تھے۔
اچھا، پاکستان کے اندر قانون کی جو حکمرانی کہہ لیں، ایک اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے بنیادی فیکٹرز ہیں جن پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جو لوگ کمپلین کرتے ہیں عام عوام یا جن کیسز کی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارا کیس میں تاخیر بہت زیادہ ہے، اور جیسے ابھی آپ نے کہا اس میں مختلف فیکٹرز اور بھی تو ظاہر ہے انوالو ہوں گے؟ ایک تو جج جو توجہ نہیں دیتے زیادہ، وکیل تیاری کر کے نہیں آتے، ایک سائڈ نے کی ہو تیاری دوسری سائڈ نے کی نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ سے التوا ہوتی ہے، اور پھر التوا لیتے رہتے ہیں۔ یہ وکلاء میں بہت، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے پکڑے ہوتے ہیں تنازع ایک ہی وقت میں، کبھی اس عدالت میں بھاگ کے جا رہے ہیں، کبھی اس عدالت میں بھاگ کے جا رہے ہیں، تو توجہ بھی تو ان کی ادھر ادھر مبذول رہتی ہے نا، اس کی وجہ سے بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ تاخیر ہوتی ہے۔ آپ ویسے سوشل ورک میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہیں، اور آپ نے خواتین کے حوالے سے بھی بہت کام کیا۔ وتھ ٹائم کیا چینجز آپ نے فیل کیے، یا آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ جو معاشی طور پر یا ویسے بھی خواتین کو چیلنجز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ کس حد تک اوورکم ہوئے ہیں اور مزید ہمیں کتنا کام کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں بہت حد تک تو خواتین کے مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ لوگوں کی آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین نے اپنی آواز اٹھائی بھی ہے، اور آواز اٹھانے کی وجہ سے ہر ایک نے اس کی طرف توجہ دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ عدالتوں میں جب سنوائی ہو تب بھی لوگ سنتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کے لگے ہوتے ہیں کیس، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سائل بھی، وہ بھی سنتے ہیں سارے، تو کافی اس وجہ سے یہ بات جو ہے اس کی پذیرائی ہوئی ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں مسئلے معاشرے میں۔ ضرور، ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے جسٹس صاحبہ سے ہم اور بھی گفتگو کریں گے، اور مین وائل کنیز فاطمہ کا کچن میں کھانا بھی ریڈی ہو گیا، ان سے بھی ہم کچھ ریسیپی وغیرہ جانیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مین وائل ذرا ہم کچن کا رخ کر لیتے ہیں کیونکہ افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، اور افطاری ہمیں پتہ ہے کنیز فاطمہ کو اگر ہم ٹائم نہیں دیں گے تو وہ ہمیں افطاری بھی نہیں دیں گی، تو ہے نا ایسے ہی ہے کنیز فاطمہ، اگر ہم آپ کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ ہمیں افطاری بھی نہیں دیں گے؟ ہاں بالکل ایسے ہی۔ کنیز آپ مجھے پلیز کوئکلی بتا دیں، آپ کا ہم نے جو پائن ایپل چکن تھا اس کی تو ریسیپی جان لی تھی، آپ نے پوڈنگ بھی بنائی ہے۔ یس، جو آج کا مینیو ہے وہ میں ریپیٹ کر دوں۔ پائن ایپل لیمنیڈ ہے، پائن ایپل چکن ہے ود بوائلڈ رائس، اور جو میٹھے میں ہے وہ ہے بنانا پوڈنگ۔ پائن ایپل چکن کی جس طرح کہ میں ریسیپی بتا چکی ہوں، تو اب پائن ایپل لیمنیڈ کی بات کرتے ہیں۔ اس کی یہ ریسیپی ہے کہ آپ نے پائن ایپل جوس اور جو پائن ایپل کو لے کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں، اس کے اندر آپ نے لیمن ایڈ کرنا ہے اور ہلکا سا سالٹ ایڈ کیا جائے گا، اور اس کو اچھے سے آپ نے بلینڈ کر دینا ہے، اور ہاف گلاس یا 1/3 گلاس آپ کا جو وہ پائن ایپل والا مکسچر ہونا چاہیے، اور باقی کا گلاس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے 7 اپ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری جو بنانا پوڈنگ ہے وہ بہت ہی ایزی اور کوئک ریسیپی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 4 کپ دودھ لینا ہے، 4 کپ دودھ میں آپ نے 4 سے 5 بنانا آپ نے پہلے اچھے سے فورک کے ساتھ میش کر لینے ہیں۔ میش کرنے کے بعد آپ نے 5 کھانے کے چمچ ایڈ کرنے ہیں کارن فلور کے، اور یہ سارے مکسچر کو پہلے آپ نے بالکل ٹھنڈے دودھ میں اچھے سے وسک کرنا ہے۔ وسک کرنے کے بعد آپ نے اس کو فلیم پہ رکھ دینا ہے، میڈیم فلیم پہ، اور اس کو کنٹینیوسلی سٹر کرتے رہنا کہ یہ جو مکسچر ہے یہ آپ کا بالکل لگے نا، اور گریجولی وہ اس کی جو کنسسٹنسی ہوگی وہ تھک ہونے لگ جائے گی، اور جیسے ہی وہ تھک ہونے لگ جائے گی اس کو آپ نے کسی بھی اپنے برتن یا گلاس میں اس کو آپ نے سرو کر دینا ہے۔ اور جو دوسرے اس کے اوپر ہم نے کیرملائزڈ بناناز ڈالے ہیں، اس کا یہ ہے کہ آپ نے کیرمل بنانا ہے چینی ڈال کے، جس طرح چینی کا کیرمل ہوگا پین میں، اس کے اندر آپ نے بٹر ایڈ کرنا ہے، بٹر کے بعد آپ نے کریم ڈالنی ہے، اور بناناز کے سلائس کٹ کر کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے، 1 سے 2 منٹ پکانا ہے، اور اس کو آپ نے اپنی پوڈنگ کے اوپر پور کر دینا۔ دیٹس اٹ۔ لولی، اور یہ آپ نے شارٹ سرونگز بنائی ہیں، زبردست جی، بہترین ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو پائن ایپل چکن میں جو چکن یوز کیا ہے وہ ہے ہمارا سبروسو کا، جو کہ بہت ہی ہائی کوالٹی ہے اور ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے۔ آپ بھی مطلب کہ یوز کریں رمضان میں، نہ آپ کو دھونا پڑے گا، نہ کٹ کرنا پڑے گا، بہت ایزی ہے کہ بس اس کو ایک دفعہ واش کیا اور اپنے کھانے میں ڈال دیا۔ بہترین، تھینک یو ویری مچ کنیز فاطمہ، بہت شکریہ آپ کا۔ صاحبہ ظاہر ہے آپ نے جس طرح سے ہم ابھی بات کریں کہ گھر میں عموماً خواتین پہ بڑا پریشر ہوتا ہے روز مینیو ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا بننا چاہیے کیا نہیں بننا چاہیے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، میں اپنے خنسامے کو کہتی ہوں میاں جو تمہارے دل میں آئے تو تم پکا دو، تو جو پکا لیتا مجھے پسند آ جاتا ہے۔ اب تو ظاہر ٹیسٹ بھی آپ کا سیٹ ہو گیا ہوگا نا اس کے ساتھ، تو لیکن نارملی خواتین کو بڑا پریشر ہوتا ہے کہ گھر میں یہ بننا چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں اس بات کی فکر، بچے بھی نہیں کہتے تھے فرمائش کے آپ کیا کھانا؟ نہیں کبھی نہیں۔
ज़बरदस्त. बड़ी आसानी है. अच्छा, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, आपने माशाल्लाह सारी ज़िंदगी काम किया है और अभी तक आप काम कर रही हैं. क्या डिफरेंस आपको लगता था कि जब आप घरदारी की तरफ आना या ध्यान देना, वो प्रेशर सा फील होता था या नहीं? आप बहुत स्मूथली चीज़ें मैनेज कर पा रही थी अपनी लाइफ? आसानी होती है. जितना इंसान अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेना, उतनी वो जिम्मेदारी आप निभा भी लेते हैं. तो अगर आपके पास है जिम्मेदारी, आपने उसको यकीनन पूरा करना. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. अच्छा जस साहिबा, मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म से, चूँकि हमारी क्लोजिंग का भी टाइम है, अब बहुत सारी ख़वातीन, वर्किंग जो ख़वातीन हैं, अब लॉ के अलावा भी दीगर शोबों में बड़े चैलेंजेस से दो चार रहती हैं, और चूँकि आपका ताल्लुक़ सोशल वर्क से भी रहा है, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं उनके करियर्स, उनकी हेल्थ, उनकी लाइफ, सारी चीज़ें बड़ी इफ़ेक्ट होती हैं. आप उनको क्या कहेंगी? खातून को किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए. अब देखिए ना, बात करने का तो ढंग आना ही है, और बातें करने में औरतें हैं भी बड़ी होशियार. इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि ये बात मैं चुप कर जाऊं और ना करूं. जितनी बात ज़्यादा करेंगी उतनी सुनी जाएगी, उतने लोग उससे कायल होंगे. और ख़वातीन की बातों से अमूमन मैंने देखा कायल हो भी जाते हैं. तो इसलिए कोई मुश्किल ख़वातीन को ऐसी ख़ास पेश आती नहीं है, सिवाय इसके कि अगर वो घबराएं, और अगर घबराएंगे तो फिर मुश्किल पड़ेगी. मुश्किल पड़ेगी. घबराना नहीं है आपने, ये बड़ी ज़रूरी बात है. ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और रमज़ान ट्रांसमिशन में आपने मैं वक्त दिया. मुझे इस ट्रांसमिशन की क्लोजिंग करनी है, लेकिन चूँकि हमारे साथ अदनान अजमेरी साहब मौजूद हैं, मैं उनसे जाते जाते रिक्वेस्ट भी करूँगी कि हमें कुछ सुनाएं. और मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल पयाम रमज़ान में ही, और दूसरा अशरा स्टार्ट होगा, उसमें भी हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और अदनान अजमेरी साहब. हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी गुनाहगार हूँ मैं आका, बड़ी नदामत
ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ اور کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے